ضلع کرم میں قیام امن کے لیے فریقین میں امن معاہدہ طے پا گیا۔ گرینڈ جرگے میں فریقین کے 45 افراد نے دستخط کر دیے۔ معاہدے کے تحت فریقین سیز فائر کرتے ہوئے مورچے ختم اور اسلحہ جمع کروائیں گے۔ خلاف ورزی کرنے والوں کو حکومت کے حوالے کیا جائے گا۔ امن و امان کو یقینی بنانے کے لیے قانون نافذ کرنے والوں کے ساتھ مل کر کام کیا جائے گا۔ جرگہ رکن کے مطابق فریقین 14 نکات پر مشتمل معاہدے پر متفق ہو گئے ہیں۔ راستے کھولنے اور قیام امن کے لیے منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ کوہاٹ میں ضلع کرم کی صورتحال پر جاری گرینڈ امن جرگہ تقریباً 1 ماہ بعد ختم ہو گیا۔ ضلع کرم میں قیام امن کے لیے کوہاٹ گرینڈ جرگے میں فریقین نے امن معاہدے پر دستخط کر دیے۔ 14 نکات پر مشتمل معاہدے کے مطابق معاہدے کی خلاف ورزی کرنے والوں کو حکومت کے حوالے کیا جائے گا۔ امن و امان کو یقینی بنانے کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ مل کر کام کیا جائے گا۔ متاثرین کے نقصانات کا ازالہ اور بڑا اسلحہ حکومتی تحویل میں دیا جائے گا۔ کسی شرپسند کو پناہ دینے کی صورت میں متعلقہ شخص یا اشخاص کو مجرم تصور کیا جائے گا۔ فریقین کے درمیان لڑائی کو مذہبی رنگ نہیں دیا جائے گا۔ نئے بنکرز کی تعمیر پر پابندی اور پہلے سے موجود بنکرز 1 ماہ میں ختم کر دیے جائیں گے۔ بنکرز ختم کرنے کے بعد جو فریق لشکر کشی کرے گا اسے دہشت گرد قرار دیا جائے گا اور فریقین میں فائر بندی مستقل بنیاد پر رہے گی۔ جرگہ رکن ملک ثواب خان نے جیو نیوز سے گفتگو میں بتایا کہ معاہدہ طے پا جانے کے بعد راستے کھولنے سے متعلق فیصلہ حکومت کرے گی۔ ضلع کرم میں حالات معمول پر آنے میں کچھ وقت لگے گا۔ انہوں نے اپیل کی کہ امن معاہدہ طے پانے کے بعد ملک بھر میں جاری دھرنے ختم کر دیے جائیں۔ پاکستان کے عوام سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ ملک میں جتنی بھی دھرنے میں اس کو ختم کر دیا جائے۔ حوصلہ جو ہے نا بڑا اور چھوٹا حوصلہ دونوں فریق حکومت کے ساتھ جمع کریں گے۔ اگر کسی فریق نے جمع نہیں کیا تو اس کے خلاف حکومت یک صوبائی کابینہ ایکشن لیں گے۔ جتنی بھی فریقین کے مورچے ہیں دونوں فریقوں کے آرمی اس کو مسمار کریں گے۔ جو بھی فیصلہ ہے وہ کاغذات مال کی روئی سے میدان مری کی روئی سے فیصلہ ہو جائیں گے۔ دوسری جانب جرگہ رکن سید رضا حسین نے جیو نیوز سے گفتگو میں کہا کہ 14 نکات پر دستخط ہو گئے ہیں۔ فریقین نے خوش اسلوبی سے دستخط کر دیے ہیں۔ مزید معاملات طے ہونا ابھی باقی ہیں۔ 14 نکات پہ دستخط ہو گئے ہیں۔ دونوں فریقین نے بڑی خوش اسلوبی سے دستخط کر دیے ہیں اور باقی معاملات جو ہے نا ابھی ایک ملاقات ہو اس کے بعد جو ہے جو لائحہ عمل تیار ہوگا اس کے مطابق ہوگا۔ بہت جلد انشاءاللہ خوشخبری ملے گی۔ سارے معاملات جو ہے نا انشاءاللہ خوش اسلوبی سے طے پائیں گے انشاءاللہ۔ بڑی اسلحے کی بات ہو گئی ہے، جو اسلحہ ہے اس کے بارے میں بھی معاملات طے پائیں گے۔ ضلع کرم میں قیام امن کے لیے گرینڈ امن جرگے کے فریقین امن معاہدے کے 14 نکات پر متفق ہو گئے، لیکن پارا چنار میں دھرنا تاحال جاری ہے۔ اسی بارے میں تفصیل آپ کو بتائیں گے جیو نیوز کے نمائندے علی افضل افضال۔ گرینڈ امن جرگہ کی جانب سے 5 ہفتوں تک مذاکراتی عمل کے بعد امن معاہدے پر دستخط ہو گئے ہیں۔ 14 نکات پر فریقین کے 45 افراد نے کوہاٹ میں ہونے والے امن جرگے میں امن معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں، جس کے بعد ضلع کرم میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ تاہم پارا چنار پریس کلب کے باہر اور دیگر علاقوں میں احتجاجی دھرنے تاحال جاری ہے۔ تحصیل چیئرمین آغا مزمل حسین کا کہنا ہے کہ امدرب کے راستے کھولنے اور محفوظ بنانے کے بعد ہی احتجاجی دھرنے ختم کیے جائیں گے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے کہا ہے کہ امن معاہدہ ہونے کے بعد ہفتے کے دن پہلا قافلہ پارا چنار روانہ کیا جائے گا۔ مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف کے مطابق اس معاہدے سے کرم میں امن اور خوشحالی کا نیا دور شروع ہوگا۔ جلد معمولات زندگی بحال ہو جائیں گے۔ گرینڈ امن جرگے کے 2 ارکان ملک ثواب خان اور ملک لائق اورکزئی نے ملک بھر میں جاری دھرنے ختم کرنے کی اپیل کی ہے۔ مجلس وحدت مسلمین کی مرکزی قیادت کا اس پر کیا رد عمل ہے، جاننے کے لیے بات کریں گے نمائندہ جیو نیوز حیدر شیرازی سے۔ حیدر بتائے گا کیا کہنا ہے MWM کا اس اپیل پر؟ جی جو پارا چنار اور کرم کی صورتحال ہے اس پر جرگے کی جانب سے اتفاقی رائے کے حوالے سے MWM سے بھی رابطہ کیا گیا ہے اور اتفاقی رائے کے بعد جو فریقین ہیں انہوں نے MWM کی سینئر قیادت سے رابطہ کیا اور کہا کہ یہاں پر جرگے کو دیکھتے ہوئے یہاں چند معاملات جو تھے ان پر بھی مشاورت ہوئی اور پھر اتفاقی رائے پیدا کیا گیا ہے، جس کے بعد MWM کی قیادت سے کہا گیا کہ دھرنوں کے بارے میں حتمی فیصلہ کی آپ کر لیں۔ MWM کی قیادت نے دھرنے کے شرکا سے گفتگو کے بعد اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ پارا چنار کے جو راستے مکمل طور پر کھلیں گے اور تمام ادویات اور اشیاء خوردونوش پہنچیں گی تب تک یہ دھرنا جاری رہے گا، لیکن پارا چنار میں جو احتجاج ہے وہاں پر دھرنا جس وقت
ختم ہوگا وہ MQM کی MWM مجلس وحدت المسلمین کی قیادت کے پاس ان کی جانب سے جو ہی آفیشیل موقف آتا ہے یا ان کی جانب سے کوئی بھی رابطہ کیا جاتا ہے، اس کے بعد ہی MWM دھرنوں سے کے حوالے سے ملک بھر میں اپنے جو بھی ورکرز ہیں ان کو پیغام پہنچائے گی کہ اگلا حکمت عملی کیا طے کیجیے۔ لیکن فی الحال پارا چنار میں دھرنے میں شیعہ خردونوش اور راستوں کے حوالے سے حتمی پیغام موصول ہونا ہے، جس کے بعد جی ٹھیک ہے، شکریہ آپ کا حیدر شیرازی تفصیل کے لیے۔ ضلع کرم میں امن معاہدہ طے پانے کے بعد کراچی میں مجلس وحدت المسلمین اور اہل سنت والجماعت کے دھرنوں کی کیا اپڈیٹ ہے، اسی کے لیے بات کریں گے نمائندہ جیو نیوز راہیل سلمان سے۔ راہیل، پہلے تو بتائیے کہ مجلس وحدت المسلمین اور اہل سنت والجماعت کے اس وقت شہر میں کتنے مقامات پر اور کہاں دھرنے جاری ہیں؟ دیکھیں، ترجمان اہل سنت والجماعت کے مطابق اس وقت ان کی جماعت کے تحت شہر کے 12 مقامات پر اس وقت بھی دھرنے جاری ہیں، جن میں لسبیلا، ناگن چورنگی، اورنگ ٹاؤن، شیرشاہ، ٹاور، بنس روڈ، قیومات، کورنگی، قائد آباد، لیاقت آباد، موسمیات اور سفورہ ٹاؤن شامل ہیں۔ یہاں پر ان کی جماعت کے تحت دھرنے جاری ہیں اور ان کے مطابق جو ہے وہ اس وقت بھی ابھی تک دھرنے ختم نہیں کیے گئے، جبکہ ترجمان مجلس وحدت المسلمین کے مطابق ان کے جو ہے شہر کے 4 مقامات پر دھرنے جاری ہیں، جن میں مرکزی دھرنا شہر کی معروف نمائش سارنگی ہے، اس کے بعد شہر پاکستان پر انچوری کا مقام ہے، ابو الحسن عثمانی روڈ پر عباس ٹاؤن ہے۔ راہیل، یہ بتائیے گا MWM اور اہل سنت والجماعت کے رہنماؤں سے اگر آپ کی بات ہوئی ہو تو ان کا کیا کہنا ہے دھرنے ختم کرنے کے امکانات کے حوالے سے؟ دیکھیں، علامہ حسن ظفر نقوی جو ہے اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور اب تک جو انہوں نے کہا تو ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ پارا چنار والوں کے ساتھ ہیں، اگر وہاں سے اعلان ہوگا تو ہم پھر اس کے بعد اپنا فیصلہ کریں گے۔ ہمارا جو یہ دھرنا تھا وہ پارا چنار، اہل پارا چنار جو ہیں ان سے اظہار یکجہتی کے لیے تھا، جب وہ وہاں سے اٹھیں گے تبھی ہم یہاں سے دھرنا اپنا ختم کریں گے۔ انہوں نے ابھی اس وقت دھرنا ختم کرنے کی فوری طور پر کوئی بات نہیں کی ہے۔ حکومت اور اپوزیشن مذاکرات کا دوسرا دور کل جمعرات کی سحپہر 3:30 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق بند کمرے میں ہونے والے اس اجلاس کی صدارت کریں گے۔ تحریک انصاف کی 7 رکنی کمیٹی مذاکرات میں شرکت کرے گی۔ مذاکرات کے پہلے دور میں غیر حاضر رہنے والے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور بھی شریک ہوں گے۔ تحریک انصاف چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کرے گی۔ مبینہ طور پر اجلاس میں تحریک انصاف بانی PTI کی رہائی سمیت دیگر قیدیوں کی رہائی کا معاملہ اٹھائے گی، جبکہ 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کی تحقیقات کے لیے عدالتی کمیشن بنانے کا مطالبہ بھی کرے گی۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا ہے کہ PTI کے جو 2 مطالبات سامنے آئے ہیں وہ چھوٹے نہیں بڑے مطالبات ہیں۔ جیو نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں بات کرتے ہوئے عرفان صدیقی نے کہا کہ PTI کو مطالبات کرتے ہوئے حکومت کی حدود کا اندازہ بھی رکھنا ہوگا۔ کیا حکومت بانی PTI کی نظر بندی اور اسیران کی رہائی کے مطالبے پر غور کر رہی ہے؟ دیکھیے سینیٹر عرفان صدیقی کا موقف آج رات 10 بجے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں۔ امریکی شہر نیو آرلینز میں ڈرائیور نے سال نو کی خوشیاں مناتے لوگوں پر تیز رفتار گاڑی چڑھا دی۔ پولیس کے مطابق ڈرائیور نے گاڑی سے اتر کر فائرنگ بھی کی، جس سے 10 افراد ہلاک، 2 پولیس اہلکاروں سمیت 30 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ FBI نے اس واقعے کو دہشت گردی قرار دے دیا۔ FBI کے مطابق حملہ آور ڈرائیور پولیس سے مقابلے میں مارا گیا۔ جائے واردات سے ملنے والی دھماکہ خیز ڈیوائس کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق ڈرائیور گاڑی کے ساتھ 2 روز پہلے میکسیکو سے امریکہ میں داخل ہوا تھا۔ وزارت داخلہ نے 10 سال سے زائد عمر کے بچوں کے لیے بے فارم میں اصلاحات کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ 10 سال سے زائد عمر کے بچوں کے فنگر پرنٹس لیے جائیں گے۔ بچے کی تصویر بھی بے فارم کا لازمی حصہ ہوگی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کے مطابق اس فیصلے سے بچوں کی شناختی معلومات کی چوری اور غلط استعمال روکنے میں مدد ملے گی۔ وفاقی حکومت نے ایئر وائس مارشل عامر حیات کو قومی ایئر لائن کا قائم مقام چیف ایگزیکٹو آفیسر مقرر کر دیا ہے۔ وہ مستقل CEO کی تعیناتی تک اس عہدے پر رہیں گے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق بورڈ آف ڈائریکٹرز کی سفارش کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف نے اس تقرری کی منظوری دی ہے۔ عامر حیات اس سے پہلے قومی ایئر لائن کے مستقل CEO رہ چکے ہیں۔ قومی ایئر لائن کی آفیسرز ایسوسی ایشن ساسا نے اس تقرری پر رد عمل میں کہا ہے کہ حکومت عامر حیات کے ذریعے قومی ایئر لائن میں مذموم عزائم کی تکمیل چاہتی ہے۔ عامر حیات کی تقرری قومی ایئر لائن کے قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ ساسا ہر فورم پر ایئر وائس مارشل عامر حیات کی تقرری کو چیلنج کرے گی۔ انسانی اسمگلنگ میں ملوث FIA کے 35 اہلکار برطرف کر دیے گئے ہیں، جبکہ 13 اہلکاروں کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے۔ DG FIA احمد اسحاق جہانگیر کے مطابق غفلت میں ملوث اہلکاروں کے ادارے میں کوئی جگہ نہیں۔ کشتی حادثات میں ملوث اہلکاروں کے خلاف انضباطی کارروائی یقینی بنائی جائے گی۔ نئے سال کے موقع پر پاکستان اور بھارت کے درمیان جوہری تنصیبات اور ایک دوسرے کی جیلوں میں موجود قیدیوں کی فہرستوں کے تبادلے کر دیے گئے۔ دیکھیے اعزاز سید کی رپورٹ۔ پاکستان اور بھارت نے ایک دوسرے ممالک میں باقاعدہ ہائی کمشنرز تعینات نہیں کیے، تاہم دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ پہلے سے موجود معاہدوں کی روشنی میں ایٹمی تنصیبات اور قیدیوں کی فہرستوں کا تبادلہ باقاعدگی سے کر رہے ہیں۔
2025 کے آغاز پر 1988 کے معاہدے کی روشنی میں پاکستان اور بھارت کے سفارتخانوں نے ایک دوسرے ممالک کے ساتھ ایٹمی تنصیبات اور سہولیات کی فہرستوں کا سالانہ تبادلہ کیا۔ اسی طرح 2008 کے کونسلر رسائی معاہدے کے تحت 1 جنوری کو دونوں ممالک نے قیدیوں کی فہرستوں کا تبادلہ بھی کیا۔ بھارتی ہائی کمیشن کے نمائندے کو پاکستان میں موجود 266 بھارتی قیدیوں کی فہرست دی گئی، جن میں سے 49 عام شہری اور 217 ماہی گیر شامل ہیں۔ اسی طرح نئی دہلی میں بھارتی وزارت خارجہ نے پاکستانی ہائی کمیشن کے افسر کو بھارتی جیلوں میں موجود 462 پاکستانی قیدیوں کی فہرست دی۔ ان قیدیوں میں 381 عام شہری اور 81 ماہی گیر شامل ہیں۔ پاکستان نے 1965 اور 1971 کی جنگوں کے 38 لاپتہ دفاعی اہلکاروں کی کونسلر رسائی کے لیے بھی درخواست کی ہے۔ اعزاز سید، جیو نیوز، اسلام آباد۔ یمن ایئرپورٹ پر اسرائیلی بمباری سے بچنے والے عالمی ادارہ صحت کے سربراہ کی سماعت متاثر ہو گئی۔ 59 سالہ ٹیڈروس ایڈھانوم کا کہنا ہے کہ زوردار دھماکے کے باعث انہیں کان میں گھنٹیاں بجتی محسوس ہوتی ہیں۔ امید ہے یہ تکلیف عارضی ہوگی۔ اسرائیلی طیاروں نے گزشتہ ہفتے سنا ایئرپورٹ پر بمباری کی تھی۔ ٹیڈروس اس وقت ٹیم کے ہمراہ ایئرپورٹ کی لابی میں موجود تھے۔ SIFC کی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس کل وزیر اعظم ہاؤس میں طلب کیا گیا ہے۔ اجلاس وزیر اعظم کی سربراہی میں ہوگا، جس میں عسکری حکام، وفاقی وزراء اور صوبائی وزراء اعلیٰ شریک ہوں گے۔ اجلاس میں SIFC کے روڈ میپ پر پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا۔ ایپیکس کمیٹی اجلاس میں SIFC کے آئندہ کے اہداف طے کیے جائیں گے۔